والد صاحب کا کیا کردار ہے آپ کی اس پوری زندگی میں اور آپ جو یہاں تک پہنچے ہیں؟ دیکھیں، اس میں یوں کہہ لیں کہ تقریباً ٹوٹل کردار والد صاحب کا ہی ہے اس میں. اور جیسے خاص طور پہ پہلے یعنی میں نے حفظ کیا، وہ بھی والد صاحب کی خواہش تھی. والد صاحب کا دیدار بھی کر لیں. مرحوم ہمارے مفتی صاحب کے جو والد صاحب ہیں، اللہ پاک ان کے درجات بلند فرمائے ماشاءاللہ. جی مفتی صاحب. اس کے بعد درس نظامی کیا تو وہ بھی والد صاحب ہی کی خواہش تھی. اچھا. اور اس کے بعد جو میرا کراچی آنا ہوا یہاں پر امیر اہل سنت کے ساتھ، تو وہ بھی والد صاحب نے ہی بھیجا تھا مجھے. امیر اہل سنت نے والد صاحب سے کہا، والد صاحب نے یہاں پر بھیجا تھا. پھر اس کے بعد میں یہاں پر تقریباً جو 6-7 سال رہا، تو وہ بھی مجھے والد صاحب نے ہی یہاں ٹھہرنے کا کہا تھا. اس کے بعد پھر شادی کے بعد 1 سال وہاں فیصل آباد میں رہ کے دوبارہ جب آنا ہوا تو اس کی بھی پہلی پرمیشن والد صاحب نے ہی دی. یعنی ہر موقع پہ تعاون تھا. میرا وہ ٹوٹل جو ہے نا وہ والد صاحب کی طرف سے ہی. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. اور آپ کے جو بھائی پھر عالم دین بنے، یہ مفتی صاحب کے ماشاءاللہ 2 بھائی مزید دیکھیں. مفتی صاحب بڑے ہیں اور یہ 2 چھوٹے بھائی ہیں مفتی صاحب کے. صاحب ان کا نام کیا؟ جو اوپر بھائی ہیں سب سے چھوٹے، ان کا نام کیا ہے؟ جو مجھ سے چھوٹے ہیں وہ محمد محسن اتاری. ٹھیک ہے. یہ جو اوپر لیفٹ پہ بلیک امامے کے ساتھ ہے. جی. یہ محمد محسن اتاری ہیں. یہ بھی جامعۃ المدینہ میں تقریباً 7 سال سے مدرس ہیں. کیا بات ہے. اور یہ جو نیچے ہیں محمد احمد رضا اتاری، یہ پچھلے سال یہ فارغ ہوئے ماشاءاللہ درس نظامی سے، اور اس سال یہ تدریس شروع کی ہے ماشاءاللہ. اور ان کی بھی اولا سے لے کر دورے تک پوزیشن ہی ہمیشہ. کیا بات ہے کیا بات ہے. اللہ کرے کہ ہمیں ایک اور مفتی قاسم مل جائے ان کے گھرانے سے، اور اللہ مزید برکت عطا فرمائے. یقیناً بہت بڑی خدمات ہیں اس خاندان کی، اور ان کے والد صاحب کا جس طرح مفتی صاحب نے بتایا، سپورٹ فیملی کا ہو مفتی صاحب تو بندہ دین کا بڑا کام کر سکتا ہے. بہت آسانی ہو جاتی ہے، بہت آسانی ہو جاتی ہے. رکاوٹ ہے تو لازمی بات ہے، ہرڈل آئیں گے تو پرابلم ہوگی اس میں، لیکن سپورٹ ہے تو بہت آسانی. تو وہ الحمدللہ پورے خاندان کی طرف سے، پوری فیملی کی طرف سے تھی ماشاءاللہ. تو اب یہ والدین کو سبق لینا چاہیے کہ آپ اگر چاہتے ہیں کہ آپ کے گھر میں سے کوئی بہترین دین کا کام کرنے والا آگے بڑھے، کوئی مفتی بن جائے، تو رکاوٹ نہ ڈالیں. آپ اس کی حوصلہ افزائی کریں. حوصلہ شکنی کرتے ہیں بعض اوقات. ایسا بھی ہمارے پاس پرچیاں آتی ہیں، اسلام بھائی آتے ہیں کہ میں دین سیکھنا چاہتا ہوں، میں عالم دین بننا چاہتا ہوں، میں مدنی قافلوں میں سفر کرنا چاہتا ہوں، مگر میرے والدین یا میرے گھر والے جو ہے مجھے ساتھ نہیں دیتے. تو آپ غور کیجئے، مرنے کے بعد ایسی اولاد، ابھی ثواب جاریہ کی بات ہوئی تھی نا، کیا والدین کے لیے نیک اولاد بھی صدقہ جاریہ ہے؟ والدین کے لیے اولاد کا جو صدقہ جاریہ ہونا، یہ تو صراحت سے حدیث مبارک کے اندر بیان کیا گیا. اور ویسے بھی وہ ہے کہ جس نے دوسرے کو نیکی پہ رہنمائی کی تو اسے وہ نیکی کرنے والے کی طرح ثواب ملے گا. تو اب ہماری جو رہنمائی اللہ میں پتہ ہے ہمارے والدین نے ہی کی ہے. تو اب ہم ویسے تو الحمدللہ دعا تو بہت کرتے ہیں، لیکن دعا نہ بھی کرے تو ہمارا ثواب ان کو ملتا ہی رہے. جو کر رہے ہیں وہ ثواب جاری رہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یقین کریں اس سے خوش نصیب والدین کون ہوں گے جن کے بچے عالم دین ہوں، دین کا کام کرنے والے ہوں. اللہ کرے ہمیں بھی اپنی اولاد کی ایسی ہم تربیت کرنے میں کامیاب ہوں، اور ہمیں ساتھ دینا چاہیے، حوصلہ افزائی کرنی چاہیے.